اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ چینی اسکینڈل، تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی FIA میں طلبی کا نوٹس جاری۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA نے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین کو چینی اسکینڈل میں تحقیقات کے لیے 19 ستمبر یعنی سنیچر کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ نامہ نگار BBC شہزاد ملک کے مطابق جہانگیر ترین کے علاوہ ان کے بیٹے علی ترین کو بھی 18 ستمبر یعنی جمعے کو پیش ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ ڈائریکٹر FIA لاہور زون کے آفس میں پیش ہوں۔ واضح رہے کہ جہانگیر ترین ان دنوں بیرون ملک مقیم ہیں۔ ملک میں چینی کے بحران اور اس کی قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس بحران کی ذمہ داری جن پر عائد کی تھی ان میں جہانگیر ترین بھی شامل ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل FIA واجد ضیاء کی سربراہی میں قائم ہونے والے اس کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش ہونے کے بعد جہانگیر ترین بیرون ملک چلے گئے تھے۔ حزب مخالف کی جماعتوں نے اس واقعے پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چینی بحران کے ذمہ دار جہانگیر ترین کو بیرون ملک فرار کروانے میں مدد فراہم کی ہے۔ جہانگیر ترین کا یہ موقف سامنے آیا کہ وہ اپنے سالانہ میڈیکل چیک اپ کے لیے برطانیہ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے FIA کی طرف سے طلبی کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بارے میں حقائق کو مسخ کر کے خود ساختہ کیس بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے دی گئی فائنڈنگز کو بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ چینی کے بحران سے متعلق انکوائری کمیشن کا مقصد چینی کی قیمت میں اضافے کی وجہ معلوم کرنا تھا، جبکہ اس کے برعکس FIA جن الزامات کی بنیاد پر انہیں بلا رہا ہے ان کا چینی کی قیمت سے تعلق نہیں۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے علی ترین کا JDW کی انتظامیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ FIA اس مالی ٹرانزیکشن کی مد میں طلب کر رہا ہے جس کا چینی کی قیمتوں میں اضافے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ان کا موقف اور دیگر تفصیلات جلد ہی FIA کو فراہم کر دی جائیں گی۔ حکومت نے قومی احتساب بیورو یعنی NAB کو انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی ہے۔ واضح رہے کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف مختلف عدالتوں سے کچھ عرصے کے لیے حکم امتناعی بھی حاصل کیا ہے، لیکن بعد میں اعلیٰ عدالتوں نے FIA کو اس معاملے کی تحقیقات جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ FIA کی رپورٹ میں کیا تھا؟ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے چینی کی برآمد کی اجازت ملنے کے بعد صوبہ پنجاب کی کابینہ کی طرف سے شوگر ملز مالکان کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی اور اس سبسڈی کا سب سے بڑا حصہ جہانگیر ترین کو ملا جو کہ 56 کروڑ تھا۔ واضح رہے کہ جہانگیر ترین ملک میں 6 شوگر ملز کے مالک ہیں جبکہ پورے ملک میں شوگر ملز کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ اس فہرست میں دوسرا نمبر فوڈ سیکیورٹی کے سابق وفاقی وزیر اور موجودہ اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار کا آتا ہے جنہیں 35 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ صوبائی حکومت سے سبسڈی حاصل کرنے کے باوجود چینی کی قیمتوں میں کمی واقع نہ ہوئی اور لوگوں کو مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی خریدنا پڑی، جس کی وجہ سے شوگر ملز مالکان نے اس مد میں اربوں روپے کمائے۔ چینی برآمد کرنے کے فیصلے کے بارے میں وفاقی حکومت کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ وزیر اعظم نے شوگر ملز مالکان کو چینی برآمد کرنے کی اجازت اس لیے دی کیونکہ شوگر ملز مالکان نے گنے کے کاشتکاروں سے یہ کہہ کر گنا لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے پاس چینی کا اسٹاک پہلے سے ہی موجود ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آیا کہ انہوں نے سبسڈی دینے سے انکار کر دیا، لیکن پنجاب حکومت نے اس معاملے میں کیوں سبسڈی دی، اس بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولنا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت